بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات چلکشی، حاضری و تسخیر معکل، تسخیر ہمزاد اور تسخیر جن کے لیے پرہیز جلالی و جمالی اور ترک حیوانات کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اسم الہی، آیت کریمہ یا صورت قرآنی یا روحانی عمل کی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی یہ پرہیز لازمی ہوتی ہے۔ آج ہم نے دو سوالات کا جواب دینا ہے۔ ایک سوال یہ کہ پرہیز جلالی و جمالی اور ترک حیوانات کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ پرہیز کیوں ضروری ہے؟ پہلے سوال کا جواب کچھ لمحات کے بعد ملے گا۔ یہ کہ یہ پرہیز کیوں کر ضروری ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ، چلکشی اور تسخیرات میں کسی فرشتہ، موکل، خادم، پاک روح، ہمزاد یا مسلمان جن کو ہمیشہ کے لیے مسخر تابع کر کے اس سے کام لینا ہوتا ہے، یا کسی اسم الہی یا قرآنی آیات یا کسی صورت یا کسی روحانی عمل کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے موکلین، خدام اور خادموں کو ہمیشہ کے لیے مسخر کر کے ان سے ہر فیلڈ میں کام لیا جاتا ہے۔ تسخیرات موکل، جن اور ارواح کے کچھ ضروری تقاضے ہوتے ہیں۔ فرشتے اور موکلین علوی نور سے پیدا ہوئے ناظرین، اور وہ خلقت و پیدائش میں معصومیت و بے گناہی کے پیکر ہے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ خلقت و پیدائش میں معصیت، حیوانیت اور گناہ کا پیکر ہے۔ اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، انسان کی خلقت و پیدائش میں گناہ و معصیت اور بے گناہی اور معصومیت دونوں صفات شامل ہے، یعنی انسان میں گناہ کا مادہ بھی ہے اور بے گناہی کا بھی۔ لہٰذا روزمرہ دنیاوی معاملات میں روحانی طاقتوں اور عالم ارواح کے اختیارات حاصل کر کے استعمال کرنے کے لیے تزکیہ نفس، یعنی اپنی ذات میں بے گناہی، معصومیت اور روحانی طاقت کو پروان چڑھا کر مضبوط کرنا اور حیوانیت، معصیت و گناہ کے رجحانات کو دبانا اور لگام دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عالم ارواح کی وہ پاک و پاک باز نوری طاقتیں بحکم ربی اس شرط پر ایک انسان کو ایک دوست اور مسلمان بھائی کے طور پر تسلیم کرتی ہیں کہ انسان کا عقیدہ و عمل، طرز زندگی اور طور طریقے ان کے لیے پسندیدہ، قابل قبول اور اللہ کی رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ پاک نوری مخلوق ہمیشہ خوشبو کو پسند کرتی ہیں، اور ہر خوشبو اور خوشبودار دنیا روحانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی لیے پرہیز جلالی و جمالی میں ناپسندیدہ اور بدبودار چیزیں کھانے اور استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان جنسی تعلقات میں جنسی خواہشات کو دبا کر لگام دینے اور محرم و نامحرم میں فرق کر کے نکاح اور قواعد و ضوابط کا پابند ہے، لیکن حیوان پیدائشی طور پر اپنی خواہشات کا تابع اور جنسی خواہشات اور شہوت کا ایک آزاد غلام ہے۔ لہٰذا معصومیت و بے گناہی کا پیکر پاک نوری مخلوق سے دوستی کرنے کے لیے انسان کو پرہیز جلالی و جمالی میں ترک حیوانات کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ سامعین و ناظرین گرامی، نوری علم و عمل کے برعکس کالے سفلی علم و اعمال میں نجاست، غلاظت، شرکیہ الفاظ و کلمات اور بدبودار اشیاء اور دونی کا استعمال کرتے ہیں، اور زنا، فحاشی اور حیوانیت کا دامن تام کر عمل کرتے ہیں، اور شیطان کو خوش کر کے ان سے کام لینے کے لیے دائرہ اسلام اور دین و مذہب سے خارج ہونا پڑتا ہے۔ پرہیز جلالی و جمالی اور ترک حیوانات بعض حقیقی عاشقان ایمان و یقین کے لیے
آسان اور کچھ اور لوگوں کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن تسخیر موکل جیسے روحانی اعمال میں کامیابی دنیا کی بادشاہت اور شہنشاہت سے بھی زیادہ بڑی کامیابی اور الہی نعمت ہے۔ اگر آپ چلہ کشی، زکوٰۃ یا عمل تسخیر میں پرہیز نہیں کرتے، بد پرہیزی کے نتیجے میں رجعت عمل اور حادثات و نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر، جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پرہیز جلالی و جمالی اور ترک حیوانات کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرہیز جلالی و جمالی اور ترک حیوانات کیا ہے؟ سب سے پہلے پرہیز جلالی۔ پرہیز جلالی میں ترک حیوانات ضروری ہے۔ حیوانات اور حیوانات سے نکلنے اور بننے والی اشیاء کھانے اور استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اس میں مثلاً ہر طرح کے گوشت، گائے، بیل، مچھلی، مرغی، شہد، انڈا، دودھ، گھی، لسی، مکھن، کالی مرچ، سرخ پیاز، لہسن، تمباکو، سرکہ، سگریٹ، نسوار، پان اور بدبودار چیز سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ چمڑے اور ہڈیوں سے بنی ہوئی اشیاء وغیرہ کا استعمال چھوڑ دینا ہے یا ترک کرنا ہے۔ جانوروں کو مارنے سے احتیاط کرنا ہے۔ دوران پرہیز روزہ رکھنا شرط ہے۔ ریشمی کپڑے اور چمڑے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا جس میں ریشم یا چمڑا استعمال ہوا ہو۔ جماع اور مباشرت اور لوازمات مباشرت و جماع سے پرہیز کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین دوسری کی طرف۔ دوسری ہے پرہیز جمالی۔ پرہیز جمالی میں پرہیز کرنی ہے آپ نے گوشت، بدبودار اشیاء، ادرک، لہسن، پیاز، سرکہ، مچھلی، دودھ، دہی، انڈا، شہد، مکھن، گھی، تیل، سرکہ، نمک، خرما یا کھجور اور میوجات یا پھل سے، ان سب سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، مثل احرام کے رہے۔ سرسوں کا تیل اگر احتیاط سے نکالا گیا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ چلہ کے دوران تمباکو وغیرہ کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر تمباکو کھانے پینے کا عادی ہو شخص، رفتہ رفتہ اس کو ترک کر دے، ورنہ استعمال کے فوراً بعد مسواک کرنا ضروری ہے۔ جماع اور مباشرت سے اجتناب کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔